السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں آج کہانی زادی میں انکہی چاہتے ہیں کس نمبر 16۔ تو چلے کہانی شروع کرتے ہیں۔ حسن علی، ہوش کے ناخن لو، تم میرے بچے کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ دادو کو پتہ چلا تو وہ فوراً آ گئی۔ آج کل وہ حسنین صاحب کے ساتھ رہ رہی تھی۔ کوئی زبردستی نہیں کر رہا میں اماں، اس لڑکی ہر وقت یہاں کے چکے اور ہر بار وہ جو سیدھی نواب زادے کے کمرے میں گھس جاتی ہے۔ کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو اس سے پہلے مجھے اس کا نکاح کر دینا بہتر ہے۔ حسن صاحب اطمینان سے بولے تھے۔ میرا عازب ایسا نہیں ہے حسن، دادو نے پھر سے کوشش کی۔ جانتا ہوں اماں، لیکن وہ بچی جھوٹ کیوں بولے گی؟ میں بس انہیں بھٹکنے سے بچانا چاہتا ہوں۔ حسن صاحب خود بھی افسردہ تھے، لیکن عازب کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ زبیدہ بیگم نے دہائی دی۔ بس یہ تو آپ کی اور اماں جان کی بلا وجہ کی حمایتوں کا نتیجہ ہے جو مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، میں اسلم صاحب سے بات کر چکا ہوں۔ حسن صاحب حتمی لہجے میں بولے۔ کیا؟ عازب بھائی کا نکاح؟ عمر نے اسے بتایا تو اسے لگا کہ شاید اس نے غلط سنا ہے۔ جی، جمعے کو ان کا نکاح ہے دانیہ کے ساتھ۔ عمر جیسے خبریں سنانے والے انداز میں بول رہا تھا۔ مونا کو لگا کہ کسی نے اس پر بم پھوڑ دیا ہو۔ وہ خاموش بیٹھ گئی۔ مونا؟ کچھ دیر بعد عمر نے پکارا تو وہ چونکی۔ عازب بھائی دانیہ سے نکاح کیوں کر رہے ہیں؟ وہ افسردہ تھا۔ مجھے کیا پتا؟ اس نے کندھے اچکائے۔ یار نادان مت بنو، میں جانتا ہوں تم انہیں چاہتی ہو، اور مجھے تو لگتا تھا کہ وہ بھی، لیکن میں نے سنا ہے کہ دانیہ سے وہ لو میرج کر رہے ہیں۔ وہ بہت افسردہ تھا۔ بکو مت عمر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو بات وہ کبھی خود سے نہیں کہہ سکی، عمر نے فٹ سے کہہ دی تھی۔ بس کرو یار، مجھے مت سکھاؤ، تم سے بہتر میں تمہیں جانتا ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولا تھا۔ عمر، میرا دماغ مت خراب کرو، چپ ہو جاؤ۔ وہ چڑ گئی تھی اور آنسو باہر نکلنے کو بیتاب تھے۔ خبردار اگر تم نے ان کے لیے ایک آنسو بھی بہایا۔ ارمان بہت اچھا لڑکا ہے، تم بھی اس کے لیے ہاں کر دو۔ عمر نے اسے اپنے ساتھ لگایا تو آنسو ابل ابل کر باہر آنے لگے۔ وہ کبھی بھی اتنا سنجیدہ نہیں ہوا تھا، لیکن آج وہ مونا کی طرح رونا چاہتا تھا۔ آج اسے شدت سے عازب سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ عثمان کمرے میں داخل ہوا تو وہ دونوں فوراً سنبھل گئے۔ کچھ نہیں بھائی جان، آئیں بیٹھیں۔ عمر نے فوراً انہیں جگہ دی تھی۔ کیسی ہو گڑیا؟ عثمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ بالکل فٹ ہوں، اس نے مسکرانا چاہا۔ پھپھو جان کی کال آئی تھی، میں تمہارا فیصلہ سننا چاہتا ہوں، عثمان نے پیار سے کہا تھا۔ پہلے تو وہ عائشہ کو سمجھا کر پھپھو کے پاس بھیجنا چاہتا تھا، لیکن عازب کے نکاح کا سن کر اس نے عازب کو کال کی۔ کئی کالز کی تو اس نے فون ریسیو نہیں کیا، اور جب وہ ملنے گیا تو تائی جان نے بتایا کہ اس کا ٹرانسفر ہو گیا ہے، اس لیے وہ صبح صبح پیکنگ کر کے چلا گیا۔ تب اسے لگا کہ مونا کو ہاں کر دینی چاہیے۔ جو قسمت میں نہ لکھا ہو کبھی نہیں ملتا، چاہے انسان کتنی بھی کوشش کر لے۔ بھائی جان، جیسے آپ کو اور بابا کو مناسب لگے، اس نے ہمت کر کے جواب دیا تھا۔ عثمان کو کچھ اطمینان ہوا، لیکن وہ بہت بے چین تھا۔ مونا اور حنمان کا نکاح بھی جمعے کو کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ رخصتی وہ پڑھائی کے مکمل ہو جانے کے بعد کرنا چاہتی تھی۔ کیوں بھائی، بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ اسد عازب کے کمرے میں گیا تو وہ آئینے کے سامنے وائٹ شلوار قمیض پہنے، اوپر مہرون واسکٹ پہنے بال بنا رہا تھا۔ ہاں خوش تو ہوں، میری شادی جو ہو رہی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اسد کا دل چاہا کہ اس کا گلا دبا دے۔ کیوں خوش ہو رہے ہو تمہارا دماغ ٹھیک ہے نا؟ اسد کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ کیوں بھائی، میرا نکاح ہے آج، کیا تم اپنے نکاح پر خوش نہیں تھے؟ نکاح تو تمہارا دانیہ سے ہو رہا ہے عازب۔ اسد کو اس کی خوشی سے سخت الجھن ہوئی تھی۔ جانتا ہوں، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ تو اسد حیران تھا۔ تو کیا ہوتا، تو وہی ہے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، اسی لیے میں خوش ہوں۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے اگلے قسط میں، تب تک کے لیے انتظار کریں۔ اللہ حافظ، اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کس طرح کی لگی۔